आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक, ईद की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। और जहाँ हमने रमज़ान शरीफ में आपको अच्छी अच्छी टिप्स दी, आपके रोज़े आसानी से गुजरे और अल्लाह की भी रहमत बरकत रही अच्छे से। और एंड के अशर में थोड़ी गर्मी हुई, लेकिन आसानियाँ, जहाँ अल्लाह पाक हमें इतना ब्लेस्ड महीना दिया वहाँ हमारे लिए आसानियाँ भी की और खैर आफियत गुजर गया। और वहीं जो आपने ग़िज़ाई हिदायत पर ख़ास तौर अमल पैरा हुए, उसमें बहुत सी आसानियाँ हो गई। ईद के हवाले से भी हमने लास्ट सेशन जो किया उस पर बता दिया कि जब 30 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद ईद पे आपका रोज़ा नहीं होगा तो आपने किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखना है, किस तरह से उसको मेंटेन रखना है। जिन लोगों ने तो उस पर अमल किया वो तो अच्छे से रहे, लेकिन जिन्होंने अमल नहीं किया उनको हॉस्पिटल का चक्कर ज़रूर लगाना पड़ा। इसलिए आज के अगर टॉपिक की तरफ बात करूँ तो आज का टॉपिक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टोबैको डे के हवाले से हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है और इसके अगर मैं फैक्ट्स और फिगर शेयर करना चाहूँ तो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1 अरब से ज़ायद स्मोकर की तादाद है पूरी दुनिया में, जो 20 अरब खर्च करते हैं सालाना स्मोकिंग में। और 60 लाख अफराद जो हैं वो हलाक हो जाते हैं और ख़वातीन में इनकी शरह जो है वो 16% तक है। और ये ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। वक्त के साथ लोगों में जहाँ अवेयरनेस आती है, चीज़ें कम होने की बजाय ग्रेजुअली ये बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है, इस पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ है समिया तनवीर। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम अस्सलाम। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा समिया, तंबाकू नोशी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक लोगों को नहीं टैकल कर सकते। बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इवन के ख़वातीन हैं, सब स्मोकिंग करते हैं। वजह क्या है इसकी? एक वजह तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मेन टारगेट आपका ऑडियंस होती है, जिससे ये आगे फर्दर आप कह लें कि हर जनरेशन में ये परवेल करी है। हाँ। इसमें हमारे आ जाते हैं या तो बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, जैसे वो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके वालिदैन स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इस तरह जब वो आपको लेने भेजते हैं या आप उससे ख़रीदते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे अपने वालिदैन को एज अ रोल मॉडल लेते हैं। ठीक है। इस तरह जब वो अपने वालिदैन पेरेंट्स को देखते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनमें भी वो आदत डेवलप होना शुरू हो जाती है। या आप उनको ख़रीदने के लिए भेजते हैं या आप कोई भी ऐसा मामला करते हैं तो बच्चे उसके रास्ते में जाते हैं या उनके एडिक्ट हो जाते हैं कि मेरे वालिदैन अगर ये काम करें तो बहुत असर होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल न्यू जनरेशन है, उनमें बहुत ये रुझान देखा गया है कि वो स्मोकिंग की तरफ आ रही हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आपकी बैड कंपनी, ठीक है, एक बच्चा है अगर वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है तो उसको पहले इंट्रोड्यूस दोस्त आपस में फ्रेंड्स करवाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी आ जाता है कि आप अपने बच्चे पर चेक इन बैलेंस रखें, देखिए उसकी कंपनी कौन सी है। अगर कंपनी है, अगर कोई पी रहा है तो उसको बाकायदा उसके साथ लगने के बजाय काउंसलिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें। बिल्कुल ठीक है। समझिए ये 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम को, इस सेशन को रखने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि जब एक तंबाकू नोश होता है घर में, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल की आदत नहीं है, पूरा घर उससे सफ़र हो रहा है। कहीं ना कहीं बज़ाहिर नहीं लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर एक को मुतासिर कर रहा है। और ये सिगरेट से ही स्टार्ट होता है और उसके बाद वो बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड होना लग जाती हैं। आजकल आप कितनी ड्रग्स देख रहे हैं और वो सब जो है इसी प्रोसेस से स्टार्ट होते हुए फिर वो पूरा घर एक सफ़र होता है। और मिस फिज़ा, इसमें ये होता है कि जब आप एक दफ़ा अगर आप कहते हैं ना कि हम एक बार में सिगरेट पी रहे हैं तो उसके एडिक्ट कैसे हो गए। हाँ। वो इस तरह होता है कि आपके जो सिगरेट है उसमें 300 प्लस केमिकल्स होते हैं। अब वो केमिकल में सबसे मेन हम जिसको कहें निकोटीन होती है। निकोटीन मेन केमिकल होता है जो कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज करता है। ये हार्मोन क्या होता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, एनर्जी देता है, हमें एक्टिव करता है, हमें सुकून देता है। जब एक दफ़ा एक बच्चा या एक बड़ा कह लें वो सिगरेट पीता है तो उसको राहत मिलती है, उसको सुकून मिलता है। हाँ। क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामिन आपके मूड को रिफ्रेश करते हैं। इस तरह करते हैं वो ज़्यादा नहीं। तो एक सिगरेट का असर कितनी देर तक रहता है? 30 मिनट, 45 मिनट? क्योंकि चेन स्मोकर होते हैं ना, लोग पीते जाते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो निकोटीन जब आप लेते हैं इसको तो आपको 10 से 20 मिनट्स के लिए आपको बड़ी फीलिंग अच्छी आती है। आप एक दफ़ा पीते हैं, आपको थोड़ी सी खांसी वगैरह जो लोग नहीं पीते, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। उसका आपके मूड पे, आपके डोपामिन लेवल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन आपको रिलैक्स करना शुरू कर देता है, तो आपको एक फीलिंग अच्छी आना शुरू होती है, जिससे बाद
انسان اس کا ایڈکٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو طلب ہوتی ہے کہ وہ دوسری سگریٹ پیے. پھر اس طرح اگر لوگ جو زیادہ ڈوز اسٹارٹ کر دیتے ہیں پھر وہ ان کے سیروٹونین لیول کی ایکٹیویٹی, کیونکہ آپ جب اس کو لگاتار پی رہے ہیں تو اس کی جو آپ کی سیکریشن ہے وہ بڑھتی جائے گی. جب تک آپ نیکوٹین نہیں لیں گے وہ ڈوپامین ریلیز ہی نہیں ہوگا. پھر آپ کو طلب ہوگی کہ میں ایک وقفے کے بعد میں دوبارہ پینا شروع کر دوں. پھر لوگ 5 سے 10 منٹ بھی اس کو لینے کے بعد ہی ان کو سکون آتا ہے. سمیہ یہاں پہ ایک سروے رپورٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی تک جو لوگوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں 60 لاکھ افراد سالانہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. اور اسی سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سگریٹ نوشوں کو نہ روکا گیا, نہ ان کو اویئر کیا گیا, سگریٹ نوشی نہ ختم کی گئی تو 2023 تک ان کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ جائے گی, جو کافی حد تک ڈینجرس ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو تشویشناک چیز ہے وہ ماڈریٹ کنٹریز ہیں. بالکل جدید کنٹریز کے لوگ زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں, 80% لوگ 80%. اور زیادہ تر لوگ اب تو پاکستان میں جن لوگوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی لیکن وہ پھر بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو مطلب کہ غریب طبقے کے لوگ ہیں, لیکن میجورٹی جو آپ کو کہہ لیں ماڈرنزم کی طرف آئیں تو اس میں ینگسٹر بہت زیادہ اس کی زیادہ بچے اسی چکر میں آتے ہیں نا اسموکنگ. بالکل. اور اب نیو ورائٹی میں جیسے شیشہ آ گیا ہے, مختلف قسم کی یہ ڈرگز جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہیں اور بچے اس کو ایز آپ کہہ لیں شوقیہ طور پہ لیتے ہیں. اور کچھ ہمارے یہاں پہ ایک میڈیا نے بھی بہت اس پہ رول ادا کیا ہے کہ ڈفرینٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ شیشہ ایڈ شروع ہو گئے ہیں, باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ اور لوگ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جیسے ڈفرینٹ سولوشن کی شیشہ پیتے ہوئے, تو بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے فنکار اور جس طرح یہ جتنے بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں ٹی وی ایکٹرز, ان کا آپ کو فلم وغیرہ میں اس میں آپ کو جتنے بھی ایکٹرز دکھائے جاتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو وہ سگریٹ پیتے ہوئے دکھاتے ہیں, پھر بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے سگریٹ کی لت میں لگنے کی کہ کون سے لوگ ہیں اور کیسے انسان سگریٹ کی طرف مائل ہوتا ہے. لوگوں کو یہی لگتا ہے, بچوں کو خاص طور پر اسکول گوئنگ جو ہے, کالج گوئنگ ہے, ان کو یہی لگتا ہے کہ ماڈریٹ ہونے کے لیے سگریٹ پینا ضروری ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ شغل جو ہے وہ کس حد تک ڈینجرس ہو جاتا ہے یہ سمیہ آپ کو فردر بتائیں گی. لیکن میں کمنٹس کی طرف آنا چاہوں گی. ہمارے پاس محمد رشید ملک ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی سگریٹ کا رجحان اب کم ہو رہا ہے. جی شکر ہے اللہ کا, اگر کم ہو رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور انڈیویجولی نہ صرف اس پلیٹ فارم کے تھرو بلکہ سوسائٹی میں یہ ہمارا رول بنتا ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے تحت اپنا حصہ ضرور ڈالیں, ہر ایک کو منع ضرور کریں, ماننا نہ ماننا سامنے والے کی مرضی ہے, لیکن آپ کہہ ضرور سکتے ہیں کہ اٹس بیڈ فار یور ہیلتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے سلمان جنجوا صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی سگریٹ کے اشتہارات بین ہونے چاہیے. جی بالکل, متعلقہ اداروں کو اس پہ کارروائیاں کرنی چاہیے. انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جب ایک سٹیپ بڑھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ قدم اٹھتے جاتے ہیں اور انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملات آئیں گے. لیکن پہلے بھی میں نے جیسے ایڈ کیا کہ 31 مئی کو یہ دن گزر چکا ہے, لیکن بعد میں یہ سیشن کرنے کا مطلب یہی ہے کیونکہ ہم جب اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں, بینگ اے مدر, جب میں کسی بچے کو باہر اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں پرسنلی مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ سوچے کہ اگر اس کی امی دیکھیں یا اس کے ابو دیکھیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے ہمیں اپنی سراؤنڈنگ میں اویئر کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اسموکنگ کو اوائڈ کریں. یہ نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے, آپ کی اپنی جان کا بھی ضیاع. بالکل بالکل. اچھا سمیہ, اگر یہ تھرڈ ہینڈ اسموکر اور سیکنڈ ہینڈ اسموکر کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں, بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں پیسو اسموکر کی تو اس میں پہلے فرسٹ ہینڈ اسموکر کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ خود پی رہے ہیں, وہ تو آپ کے لیے خطرناک ہوگا ہی ہوگا. اب ہم پیسو اسموکرز کی طرف آتے ہیں, اس میں 2 طرح کے ٹائپس ہو جاتی ہیں, جس میں فرسٹ ہینڈ اسموک آ جاتی ہے, سیکنڈ ہینڈ اسموک آ جاتی ہے. سوری, سیکنڈ ہینڈ اسموک اور تھرڈ ہینڈ اسموک. سیکنڈ ہینڈ اسموک میں وہ لوگ شامل ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی بھی افراد سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کا اس کا دھواں آپ کے باڈی کے ذریعے, آپ کے سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے تو آپ سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح تھرڈ ہینڈ, آپ ڈائریکٹ سگریٹ نہیں پی رہے لیکن آپ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ کیمیکلز جو وہ سگریٹ کے دھوئیں میں وہ تو آپ کے اندر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب تھرڈ ہینڈ اسموکرز میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جیسے آپ کے کپڑوں پہ, آپ کی چیزوں پہ, کچھ
ایسے باقیات کیمیکلز ہوتے ہیں جو چپک جاتے ہیں. لائک اگر آپ کے فوڈ ہینڈلر اسموکنگ کر رہا ہے بالکل اور تھرڈ پرسن آ کے پرچیز بھی کر رہا ہے اس کی چیز تو وہ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے ماحول میں اتنی آلودگی پھیل رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 300 پلس کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں, جس میں سے کہا جاتا ہے کہ 250 جو ہے یہ کیمیکلز یہ جسم کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں, اور 50 پلس جو ہیں وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. تو یہ ایون کہ یہ اسموکنگ کے علاوہ اس کا دھواں بھی بہت خطرناک ہے. بالکل. اور میں نے جب ہم اسموکنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک چیز میں نے کل بھی آپ سے شیئر کی تھی اور لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی جس میں پاکستان کا جو سب سے پولوٹیڈ سٹی ہے وہ لاہور ہے. یہاں پہ اتنی پولوشن ہے کہ اگر آپ نان اسموکر ہو پھر بھی آپ پر ڈے 10 سگریٹ جتنی اپنے اندر انہیل کر رہے ہو. بالکل. تو جب انوائرمنٹ اتنا پولوٹیڈ ہے تو ہم مزید اپنے اندر پولوشن بھرتے جا رہے ہیں تو کیا حشر ہوگا. اگر آپ ایک برتن کی مثال لے لیں, اگر آپ اس کو دھوئیں گے نہیں, صاف نہیں کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ گندا ہو جائے گا اور نکارا ہو جائے گا. اور انسان بھی ایسے ہے کہ جب آپ خود کو پولوٹیڈ کرتے جائیں گے اور ایٹ دی اینڈ آپ ختم ہو جائیں گے. بیسکلی سگریٹ میں پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں, پھر کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے جو کہ ہماری آکسیجن لیول کو کم کر رہی ہے. ہمارے باڈی میں آکسیجن لیول کم ہوتا جا رہا ہے, انوائرمنٹ میں اتنی گرمی ہوتی جا رہی ہے. یہ دھواں اگر ہم بات کریں سگریٹ کی یا شیشہ کی اور جتنے بھی محلول ہم تیار کرتے ہیں اس کا جو اسموک اڑتا ہے یہ ماحول میں اتنی آلودگی کا باعث بن رہا ہے. اگر ہم اسی پر فوکس کریں تو ہمارا یہ جتنا بھی انوائرمنٹ ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے خطرناک ہے. وہ مدرز جو پریگننٹس ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ اسموکنگ تو کر رہے ہیں, ایک بندہ اگر کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے تو نقصان پیدا کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے نقصان پیدا کر رہا ہے. اپنی ذات پہ تو ظلم ہے, ساتھ میں آپ اپنی سراؤنڈنگ کو بھی ظلم کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے اگر آپ کا بچہ ہے اگر آپ کو اسموکنگ کر رہے ہیں تو اس کا امیونٹی لیول بہت ڈاؤن ہو جائے گا, اس کی امیونٹی لاس ہوگی, انفیکشن کے چانسز ہیں اس بچے میں, نمونیا کے چانسز ہیں, کیونکہ وہ دھواں آپ گھر میں اگر انہیل کر رہے ہیں, گھر میں اگر پی رہے ہیں تو وہ بچے کے لیے بھی خطرناک ہے. اس طرح ایک پریگننٹ لیڈی کے لیے بہت خطرناک ہے, وہ پلیسینٹا کے جو بچہ نو مولود بچے کے لیے بہت خطرناک ہے, اور شیر خواب بچوں میں جو کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی سڈن ڈیتھ کا باعث بن سکتا ہے یہ دھواں. اب دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے خطرناک حد تک ہے. اب اس سے ایک تو آپ کو کہہ لیں آپ تھوڑی سی ایڈکٹڈ تو ہیں, آپ اپنے ساتھ کن کن لوگوں کو سفر کروا دی, پوری چین بنا دی. آپ خود تو کر رہے ہیں, پھر آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ وہ بھی اسموکرز ہیں. سب سے بری چیز یہ لگتی ہے, اکثر آپ پبلک پوائنٹس پہ دیکھیں, کسی گورنمنٹ نے بین بھی کیا تھا پبلک پوائنٹس پہ, بس سٹاپس پہ, بس میں نہیں پینا, آپ کو کسی پارک میں سگریٹ نہیں پینا, لیکن بات ہوئی کہ پراپر قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. اور بات یہی ہے کہ جب تک ہم اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے نہیں, انڈیویجول کو, ہر انڈیویجول تک آپ کا میسج نہیں پہنچے گا, ان چیزوں کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن میں آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گی. جاپان میں اگر جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ان کو سالانہ ایکسٹرا چھٹیاں دی جاتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا انسینٹیو ہے لوگوں کے لیے. ایسے انسینٹیو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے کہ وہ لوگ اٹریکٹ ہوں, لوگ اس سے باز آئیں, اس سے پرہیز کریں. اور اس طرح جیسے گورنمنٹ کا ہم پہ یہ فرض ہے تو ایک انڈیویجول کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی کس طرح ان پٹ دے رہا, آؤٹ پٹ کس طرح وہ دے رہا ہے, وہ اس کا بھی فرض ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو چینج کرے, اپنے سراؤنڈنگ کو چینج کرے. اگر کوئی آپ کے دوست احباب پی رہے ہیں تو ان کے لیے موٹیویٹ کریں نا کہ یہ آپ کو فائدہ ملے گا, آپ اس کو اوائڈ کرو. بالکل. میں بھی یہ میرے مائنڈ میں بھی یہ کویسچن تھا, اور طلحہ ملک ہے ہمارے پاس, یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسموکنگ کے نقصانات کیا ہیں. اچھا, اسموکنگ کے سب سے پہلے تو ایک آپ کے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے بلڈ پریشر, آپ کے کولیسٹرول لیول, جو ہمارے یہاں پہ ڈائبٹیز بہت زیادہ عام ہے, اس کا باعث بن رہا ہے. بلڈ پریشر کولیسٹرول لیول کو ہائی کرتا ہے, ہمارے ایچ ڈی ایل لیول کو کم کرتا ہے, ایل ڈی ایل لیول کو انکریز کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جسم میں کاربن مونو آکسائڈ کو زیادہ, ہم کیا کرتے ہیں, ہم آکسیجن کو اندر لے کے جاتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں. ہم جب سگریٹ انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو کاربن مونو آکسائڈ بیسکلی جا رہی ہوتی ہے, جو کہ ہمارے خون کے ساتھ مل کے ایک تو آکسیجن لیول کو کم کر دیتی ہے, جس میں ہمیں دمہ ہو جاتا ہے, نمونیا کے چانسز ہو سکتے ہیں,
آپ کے لنگ کینسر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ سوچیں یہ ایک آپ کہہ لیں سائلنٹ کلر ہے, ٹھیک ہے. یہ 8 بڑی موت کی وجوہات میں سے 6 نمبر پہ اس کو کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو لے رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ آپ کے پھیپھڑوں میں جو چھوٹے چھوٹے اس میں کہہ لیں سوراخ ہوتے ہیں, ان میں تنگی کا باعث بنتا ہے, آپ کے دانتوں پہ پلاہٹ کا باعث بنتا ہے. اس میں ٹارٹ ہوتا ہے, نکوٹین ہوتا ہے, جو کہ آپ کے دماغ کے اب ایک لیول ہے, آپ کی بھوک کو کم کر دیتا ہے, یہ آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی. اس کے علاوہ آپ اگر اس کو لے رہے ہیں تو آپ لین ہو جائیں گے, آپ ہائپر ایکٹیو لوگ ہو جاتے ہیں. جو لوگ زیادہ کرتے ہیں اگر وہ اسموکنگ نہیں کرتے تو وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی لانگ اگر چین کی طرف آئیں کہ یہ اگر لوگ اس پہ ایڈکٹ ہو جائیں تو لوگوں میں فالج, پھر اس کی کیا ہم بات کریں لنگ کینسر, آپ کی ڈائجیشن امپراپر ہو جاتی ہے, آپ کا میٹابولزم اتنا لو ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اگر آپ نہیں لیتے تو آپ کسی بھی چیز کو ہضم نہیں کر سکتے, آپ وومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو, پھر آپ کا ڈائجیشن پراپر نہیں رہتا آپ کو. اسی لیے اسموکر جیسے کھانا کھاتے ہیں فوراً سے وہ سگریٹ کی طلب ہوتی ہے, ان کو کھانا پراپر ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ سارے معاملات آپ کو الٹیمیٹلی کہاں کی طرف آپ کی امیونٹی لوس ہو جاتی ہے. ایچ آئی وی کے چانسز بہت دیکھے گئے ہیں, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان میں ایچ آئی وی بہت ہے, ان میں ٹی بی کے چانسز, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان میں ٹی بی, کیونکہ لنگس کام کرنا بند کر دیتے ہیں, نکوٹین لیور میں جا کے جو ہے میٹابولائز ہوتی ہے, لیور ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ میں کہوں کہ اگر سگریٹ ایک چیز کو خراب کرتی ہے تو یہ بالکل نہیں, اس نے جا کے آپ کے الٹیمیٹلی دماغ کو, آپ کے دماغ کے جتنے بھی نیورونز حرکت کر رہے ہیں, آپ کے باڈی میں جتنے بھی فنکشن کر رہے ہیں, اس نے جا کے ہر ہارمون کو جو کام کر رہا ہے اس کو یا تو ہائپر ایکٹیو زیادہ پروڈیوس کروانا شروع کر دینا ہے, کسی لیول کو کم کرنا شروع ہو جا رہا ہے. آپ کی باڈی میں وہ ہارمون جو کہ آپ کو بھوک کی طلب کرتا ہے اس کو سپریس کر دیتا ہے, کیونکہ نیکوٹین زیادہ ہے, آپ کو سیروٹونن لیول انکریز ہو گیا ہے, آپ کو خوشی کا احساس ہو رہا ہے, باقی سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ایک چیز زیادہ ایکسکریٹ آپ کی ہوتی جا رہی ہے. تو سمجھیں کہ اگر وہ چیز زیادہ ایکسکریٹ, باقی جو چیزیں ہیں وہ کتنی سفر کر رہی ہوں گی. سسٹم خراب ہو رہا ہے نا, سسٹم خراب ہو رہا ہے, آپ کا لنگ کینسر, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آپ کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. انفلیمیشن, باڈی میں انفلیمیشن کہتے ہیں, لوتھڑے جمنا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں پہ بھی پلاک ہو جاتا ہے, آپ کی خون کی نالیاں تنگ کر دیتا ہے, آپ کے والز جو ہیں اس میں پلاک پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں گے ایک چیز نہیں ہے, اس نے جا کے کہیں پہ بھی, اس کو کہیں پہ بھی کوئی موقع ملا, اس نے ڈسٹرائے, اس نے ہلکا ہلکا ہر چیز کو جا کے اثر کرنا ہے, اور ہر چیز نے ایک دم ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہر چیز نے آپ کے جو ہے نا وہ جواب دے دینا. ٹھیک ہے عائشہ رضوان, ہوپ سو کہ سمیہ نے کمپلیٹ آپ کو جو ہے وہ آنسر, آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور عالمی ادارہ صحت ہی کی رپورٹ ہے, شیئر کرنا چاہوں گی کہ تقریباً 50 لاکھ افراد سالانہ پھیپھڑوں اور دل کے امراض کے باعث جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں. سالانہ 50 لاکھ افراد مر جاتے ہیں اسموکنگ کی وجہ سے. تو خدارہ اپنے آپ پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اس کو اوائڈ کریں. یہ سافٹ میسیج ہے, ایک اچھا میسیج ہے. آپ جتنا اچھی چیز جو ہے وہ دوسروں تک بتانا اور پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ اس کو ثواب کی مد میں بھی لیں گے تو یہ آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. سمیہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ جو فلیورڈ, آج کل فلیورڈ بہت بچوں میں ان ہو رہا ہے. اسٹارٹنگ میں فرینڈس یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ عام سگریٹ جو پیتے ہیں اگر وہ نہیں پی رہے تو یہ پی لو, یہ تھوڑا ہلکا ہے, یہ تمہیں تھوڑا ٹیسٹ میں ٹھیک لگے گا. تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کو بیسکلی ای سگریٹ اور الیکٹرانک سگریٹ, ویپنگ, یہ قسم کے فلیورز آ جاتے ہیں. کہنے کو یہ بیسکلی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ چین اسموکر ہوتے ہیں, وہ ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں بیسکلی ایسا محلول بنایا جاتا ہے, اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک مشین کے تھرو آپ کو انہیل کروایا جاتا ہے. اس میں نکوٹین کی 0.0 ایم جی بھی دی جاتی ہے, 3 ایم جی, 6 ایم جی, 8 ایم جی تک نکوٹین اس میں دی جاتی ہے. اس میں بیسکلی ان لوگوں کو لایا جاتا ہے پہلے سگریٹ سے ای سگریٹ, الیکٹرانک سگریٹ کی طرف ان کو چھڑوانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یہ چیز کو متعارف کروایا گیا تھا. اس کو فالو کر کے چھوڑنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ سٹارٹنگ میں لے رہے ہوتے ہیں. اب میں اسی کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ بیسکلی یہ ہسٹری کہاں ہے, یہ کیسے انٹروڈیوس ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نکوٹین لیول کم جا رہا ہوتا ہے, دھواں باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے, آپ کو فلٹر ہو کے مل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو محلول بنتا ہے اس میں
प्रोपाइलिक जो है ग्लाइकोल इस्तेमाल हो रहा है, फिर एनिमल कहते हैं एनिमल जो फ्लेवर्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, निकोटीन का लेवल यूज़ हो रहा होता है, फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डोज को कम किया जाता है। ये उन लोगों के लिए था जो कि सिगरेट को छोड़ना चाह रहे थे, सिगरेट को छुड़वाना चाह रहे थे जिसको हम, ठीक है, लोगों ने, बच्चों ने, अमूमन लोग अडॉप्ट कर लिया। ये उनके लिए खतरनाक है क्योंकि आपके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जा रहे हैं, आपके अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, तो ये खतरनाक है। इसको जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल से कम किया जा सकता है। फिल्टर से एक चीज़ मेरे माइंड में आई, कुछ लोग कह रहे होते हैं ये सिगरेट जो है ये डबल फिल्टर्ड है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन आप अगर बात करें कि अगर आप थोड़ी डोज ले रहे हैं या ज्यादा डोज ले रहे हैं, ले तो असर तो हो रहा है ना, जा तो रही है। अगर आप अपने आप को ऑटो सजेशन करें, आप अपने आप को मोटिवेट करें, तो ये चीज़ से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा ये हम घर पे रह के इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं फिर उनको ई सिगरेट की तरफ इसलिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है और वहाँ जाके ये स्टार्ट करवाई जाती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता डोज को कम करें। अब अमूमन लड़कों ने, लोगों ने, बच्चियों ने, ये यंगस्टर में ज़्यादा आम हुई है, ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बल्कि इसको ये भी खतरनाक है, मैं कहूँगी ये भी खतरनाक है। इसमें जो महलूल आपको सोल्यूशन मिलता है वो भी आपके लिए हार्मफुल है, डेंजरस है। बिल्कुल। मुनव्वर राजपूत है, इनका जो कमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछना चाह रहे हैं जी, चाय में भी तो नशा होता है? चाय में निकोटीन लेवल जो हमारी कुछ वेजिटेबल्स, कुछ लोग इतने यूज्ड टू होते हैं चाय के ना, तो उनको भी कह रहे होते हैं कि ये तुम्हें नशा हो गया। बिल्कुल, हमारी कुछ वेजिटेबल्स में, हमारे कुछ फ्रूट्स में भी निकोटीन लेवल होता है। अल्लाह ताला ने निकोटीन की मिकदार को एक फ्रूट और वेजिटेबल में कम मिकदार में रखा गया है और इसकी क्वांटिटी एक हिसाब, एक कम अमाउंट में हम खाएं, जितना भी इतदाल में खाएं। अब चाय में निकोटीन लेवल होता है, ज़रूर होता है, इसलिए हम मैक्सिमम 2 से 3 कप रिकमेंड करते हैं, 2 से 3 कप पर डे, ठीक है। जो लोग एडिक्टेड है, कप भी बता दें, हम कप को नॉर्मली मग समझते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कप की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो ले सकते हैं। इससे ये है कि वो लोग जो ज़्यादा पीते हैं, अमूमन जो ज़्यादा पीते हैं, इनको दिन में 2 से 3 कप की रिकमेंडेशन होती है। अगर वो ज़्यादा पियेंगे तो वो भी एक नशा ही है, वो भी एक नशा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राय जफ़र अली खरल साहब है, ये पूछना चाह रहे हैं, मैडम सिगरेट ज़्यादा खतरनाक है या कोल्ड ड्रिंक? अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना तो हमारे जो फ्लेवर्स हैं, हमारे पीने का, हमारे जो बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड हैं, वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। अगर हम सिगरेट पियेंगे ना तो उसकी तलब फिर हमें ज़्यादा होगी। दोनों अपनी, मैंने बच्चों को देखा है, ये जो पान वाले खोखे होते हैं उनके बाहर वो ड्रिंक भी ले रहे होते हैं और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं। इवन कि मुंह में वो छालिया पान भी कुछ रखा खा रहे होते हैं। ये दोनों, जब हम सिगरेट, जब मैं बात करूंगी कि कैसे तर्क करना चाहिए, तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं कि बाहर की कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इससे मना किया जाता है। इसमें निकोटीन भी होती है, इसमें एनर्जी ड्रिंक पे भी होती है, इनमें भी सोल्यूशन ऐड किया जाता है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि आपको इसकी तलब को बढ़ाती हैं, आपको सिगरेट की तरफ माइल करती हैं। तो इससे अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको सिगरेट का जो टेस्ट है, एक वो जो टेस्ट है वो उससे आप हटें। तो समिया, ग़िज़ाई हिदायत बताएंगी? एक बार रिपीट करना चाहूँगी, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड टोबैको डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमें सिगरेट नोशी को किस तरह से तर्क करना है, क्या ग़िज़ाई हिदायत हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी सिगरेट नोशी की आदत थोड़ी कम हो सकती है, वो हमें समिया बताएंगी। जी समिया, कौन सी चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करें कि हम थोड़ा अवॉइड करें सिगरेट नोशी? सबसे पहले अगर मैं फिज़ा बात करूँ तो हमारा एक टाइम शेड्यूल, एक अगर मैं खाने की बात करूँ ना तो वो बेजा होगा कि एक चेन स्मोकर या जो स्मोकिंग करता है उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, ऑटो सजेशन लें, आप अपने आप को पुख्ता इरादा करें कि मैंने ये चीज़ करनी है। उसके बाद अगर आप शेड्यूल अपना बनाते हैं तो आपने एक पुख्ता इरादा कर लिया है कि मैंने अगर सिगरेट छोड़नी है तो अपना शेड्यूल आप अपने मंडे से स्टार्ट करें, ठीक है। जब आपका वीकेंड होता है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, दोस्त अहबाब के साथ जाके
तो सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें मंडे से स्टार्ट करें। मंडे में आप वर्किंग आवर्स में इसको आप जब भी अपने काम में मसरूफ होंगे तो आपको उसकी तलब कम होगी, ठीक है। मंडे से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 5-6 दिन गुजर जाएंगे, आप बिजी रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, तो आपको सैटरडे संडे में इसकी तलब नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, अगर आप इसको फॉलो करें तो ये आप इससे एक तो आप जल्दी, मैं कहूँगी कि आप सिगरेट को छोड़ सकते हैं। इससे बेहतरीन ऑप्शन हमें मिला था रमज़ान की सूरत में। जो चेन स्मोकर है, रोज़े उनके लिए ब्लेस्ड मंथ था, आप इजीली छोड़ सकते थे। 30 दिन की प्रैक्टिस बहुत होती है। 30 दिन अगर आप एक चीज़ को 16 घंटे अवॉइड कर सकते हैं ना, मतलब कि आप उसको 16 साल भी अवॉइड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी अपनी विल है। हम ये कह रहे होते हैं हम ये छोड़ नहीं सकते, छोड़ने पे इंसान आए तो एक बार पक्का इरादा कर ले, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। सैम है हमारे पास, ये पूछना चाह रही जी, गाइड कर दें जो लोग बहुत लंबे अरसे से सिगरेट पी रहे होते हैं, जैसे नाना दादा, और वो ऐसी एज में होते हैं कि उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्या किया जाए? ठीक है, एक तो मैंने ऑटो सजेशन, एक मैंने मंडे से आप उनको रूटीन स्टार्ट करवाएं। अब मैं फूड्स और वेजिटेबल्स एकदम से तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। फिर आप उनकी डोज को कम कर देते हैं। जब आप एक तो इरादा कर लेते हैं ना कि आपने ये नहीं करना, डॉक्टर भी मना कर देता है, एक डॉक्टर से काउंसलिंग जरूर करवाएं अपने नाना दादा की, वो ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। आप उनको ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कुछ तो बड़े बूढ़ों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है अपनी फैमिली में भी, सराउंडिंग में भी, जी अब तो इतने सालों से पी रहे हैं, अब तो हमें डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर तुमने छोड़ा तो तुम मर जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या खुद साफ डॉक्टर बने हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्लोली ग्रेजुअली इसको छोड़ते हैं। निकोटीन की अमाउंट को जब आप कम करते हैं तो आपको तलब हो जाती है, आप एग्रेशन आपको रहता है, इरिटेशन रहती है, आप बेसुकूनी महसूस करते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उसमें बेहतरीन हल ये है कि आप टायरोसिन और सिलिकॉन जिसमें होता है जिन फूड्स में, वो लें। वो निकोटीन की जो आपको तलब होती है उसकी कमी को पूरा करेंगे। अब ये बेसिकली आपको किस में मिलेंगी? आप नट्स ले सकते हैं, आप कैशू नट्स ले सकते हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं। ये आपको वक्फे से आप जब आप स्नैकिंग करते हैं, सिगरेट की तलब होती है तो थोड़े से ये ले लें, ठीक है। इससे आपको इसकी कमी, तलब जो होती है वो कम होगी। इसके अलावा पानी का दिन में ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपके बॉडी में जितने भी केमिकल्स अंदर हैं वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएंगे, ताकि आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन का मूड आए, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। कच्चे फलों और सब्जियों को जरूर शामिल करें। ये कच्चे फलों सब्जियों को की बात मैं इसलिए करती हूँ कि इसमें विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी को ज़्यादा इन्हेंस करेगा। निकोटीन की जो कैफियत तलब होती है उसको कम करेगा। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करें, सिनामन का इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है। हमने नींबू पानी भी बताया था। नींबू पानी उसमें विटामिन सी होता है। आपको जब भी उसकी तलब हो ना, मतलब कि आपको तलब हो रही है कि सिगरेट पीने की, तो आप एक नींबू का वो ले लें, एक हाफ नींबू को भी 4 हिस्सों में तकसीम करके एक उसको खा लें, वो बहुत अच्छा है। अगर आप खा नहीं सकते तो उसको नींबू पानी बना के उसको इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा होगा और आपकी ये जो कैफियत है उसको कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी आपको आप फारिग वक्त में होते हैं, अपने पास बबल गम रखें, ऐसी जो शुगर फ्री होती है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने पास जो बाहर की बाजारी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, इनसे परहेज करें। और जैसे पहले मैंने बात की कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स, ये बहुत इसकी तरफ माइल कर रही हैं, सिगरेट नोशी की तरफ। क्योंकि जब आप जो लोग कोल्ड ड्रिंक, देखा गया एक रिसर्च में, जो लोग कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं ज़्यादा, उनमें भी बेसिकली निकोटीन होती है, तो वो जल्दी माइल हो जाते हैं कि वो सिगरेट को पिएं, उनकी तलब को पिएं। तो मेन वजह क्या आई कि आप जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने खुराक में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को शामिल करें। ये दूध बहुत अच्छा है, ये आपको जब भी आपको तलब होती है दूध पी लें, या आपके सेरोटोनिन लेवल, आपके डोपामिन लेवल को इन्हेंस करेगा। जो तलब आपको पहले निकोटीन लेने से, सिगरेट लेने से हो रही थी, वो दूध आपका वो पूरा कर रहा होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं वो एक्सरसाइज, वो जिम चल रहे हैं ना, वो वर्जिश कर लें, वो अपनी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग वाली एक्सरसाइज ज़्यादा कर दें। नाक के जरिए सांस मुंह में नाक के जरिए लेके जाएं और मुंह से बाहर निकालें। लंबी एक्सरसाइज होगी ना तो वो एक्टिव फील करेंगे और क्रेविंग भी कम होगी। और ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, भागें, वॉकिंग करें, ब्रिस्ट वॉक करें, जिससे आपका स्टेमिना बिल्ड हो, आपके अंदर एनर्जी, ऑक्सीजन
آکسیجن لیول زیادہ ہو, کاربن مونوکسائڈ آپ کی جو بھی جسم میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہوں, آپ کو ایک ریلیکسنگ موڈ ملے, آپ کا ڈوپامین لیول ٹھیک ہو, آپ کو جو طلب تھی نا وہ 100% آپ کی پرسنل ایکسپیرینس ہے, جب آپ کا اسٹیمنا کم ہوتا ہے نا تو آپ اس کو بڑھانے کے لیے ہر اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں جو اس کو کم کر رہی ہوتی ہے, آپ میں نا وہ ایک انرجی آتی ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑوں. اور یہاں پر ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گی کہ اچھا دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو کہے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں تو تم بھی چیک کرو. آپ کے اچھے دوست کی پہچان, حضرت علی کا بھی قول ہے, اچھے دوست کی پہچان وہ ہے جو آپ کو بری چیز سے منع کرے. تو ہمارے یہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کہتے ہوئے سنا یہ میرا جگری یار ہے, تو وہ جگری یار ہی آپ کو سگریٹ پلا رہا ہوتا ہے, تو یہ جگری یار کی نشانی نہیں ہے. اس جگری یار کو بھی منع کریں اور خود بھی منع ہو. سوشل میڈیا پہ ایک بہت اچھی چیز پوسٹ ہوئی, 2 چھوٹے بچے ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف جا رہے تھے, تو وہ ایک بچہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ میرا جگری یار ہے, اس کو میں مسجد لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہو. تو یہ ہے جگری یار کی نشانی. تو یہ چھوڑ دیں کہ یہ میں اسموکنگ کروں گا تو میری دوستی پکی ہوگی, یا میں اس کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی منشیات یوز کروں گا تو میری دوستی پکی ہوگی. اس سے کچھ پکا نہیں ہوگا, آپ کی اپنی صحت خراب ہوگی اور آپ کے دوست کی بھی صحت خراب ہوگی, اور وہ آنے والے وقت میں نہ صرف آپ کو تکلیف دے گی, آپ کے دوست کو بھی تکلیف دے گی. بلکہ مس فضا یہاں پہ والدین کا بھی بہت مین رول ہے کہ والدین کو بھی بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ میرے بیٹے کے یا بیٹی کے کون سے ایسے دوست ہیں, کہاں پہ اس کا سراؤنڈنگ ہے جس میں یہ جا رہا ہے, کس ایریا میں بیٹھ رہا ہے, کہاں پہ ہے. پھر اگر آپ کے ایسے دوست ہیں تو ان کو اس سے منع کریں, اور کوشش کریں جب آپ اسموکنگ چھوڑ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو کہ اسموکنگ نہیں کرتے. ان سے آپ کو ایک موٹیویشن لیول ملے گا, آپ کی آٹو سجیشن میں انکریز ہوگی آپ کی, اور آپ میں دیکھے گا وہ ول پاور آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے موبائل میں بہت سی ایپس بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ایپس آ گئی ہیں, وہ آپ کو جو لوگ سگریٹ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ شیڈیول آ جاتا ہے, آپ کو موٹیویشن میسج آ جاتا ہے, آپ کی ٹائمنگ روٹین سیٹ ہوتی ہے, آپ اس میں اپنا ایڈ کرتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ یہ چیز کھانا چاہ رہے ہیں, اپنا اسنیک لیول آپ اس میں اسنیکنگ ٹائم اس میں ارینج کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جہاں موبائل کا ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے, آپ اس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھے میڈیمس میں ہم ان کا کم یوز کرتے ہیں, نیگیٹو میڈیمس میں ہم زیادہ یوز کرتے ہیں, اور بعد میں ہم کہتے ہیں جی ان چیزوں نے آ کے بگاڑ دیا. چیزوں نے نہیں بگاڑا, ہمارے استعمال کے طریقے نے ہمیں بگاڑا. طلحہ ملک ہے ہمارے پاس دوبارہ سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اب پتہ نہیں یہ اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں. طلحہ کمپلیٹ میسج بھیجیں, ہارٹ بیٹ روٹین میں زیادہ رہتی ہے یا اسموکنگ کرتے ہیں آپ, کیونکہ جب میسج کلیئر ہوگا, آپ کا کمنٹ کلیئر ہوگا تبھی. ویسے ہارٹ بیٹ کے لیے کیا جب ہم سگریٹ, جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, اب جب وہ پی لیتے ہیں تو ان کی آٹومیٹکلی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کہ آپ کے باڈی میں کاربن مونوکسائڈ زیادہ ہو گیا, آکسیجن لیول کم ہو گیا, ہیموگلوبن لیول کم ہو گیا, تو آپ کی ہارٹ بیٹ آٹومیٹکلی زیادہ ہو جائے گی. یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. جب وہ ایکسرسائز کا, جب میں بتا رہی ہوں, جب وہ ایکسرسائز کرنے لگتے ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی جب ایکسرسائز اسٹارٹ کریں تو پہلے سلو سے لے کے چلیں, پھر آپ اس کو تھوڑا سا ماڈریٹ رکھیں, دین آپ اس کو فاسٹ پہ لے کے برسک واک پہ لے کے جائیں. اس طرح آپ اپنی ایکسرسائز کو روٹین میں کریں گے تو آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے. طلحہ ملک ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں اسموکنگ نہیں کرتا. اچھا, ان کی ہارٹ بیٹ ویسے تیز ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر اپنے بیٹھے نہ. ایک تو اگر آپ کی ہارٹ بیٹ تیز کسی اور وجہ سے ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی ایکسرسائز میں, اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ایکسیلنگ اور انہیلنگ والی ایکسرسائز زیادہ کریں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ناک سے لمبا سانس لیں اور منہ سے باہر نکالیں. اس سے یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا, آپ کی ہارٹ بیٹ نارمل ہوگی. سبیہ, ہمارے پاس ایک یہاں پہ کمنٹ تھا بہت امپورٹنٹ, میری نظر سے بھی گزرا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر بندہ اسموکنگ نہیں کرتا لیکن وہ سیکنڈ ہینڈ اسموکر بن چکا ہوا ہے, بالکل, کیونکہ ہمارے جتنا لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے, تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ آج ہمارا بیسکلی مقصد ہی یہی تھا کہ جہاں ایک لوگوں میں اسموکنگ, جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں ہمارا ماحول اتنا آلودہ ہو گیا ہے, ہمارے ماحول میں اتنی گرمی آ چکی ہے, ہمارا انوائرمنٹ اتنا خراب ہو چکا ہے. تو ہمیں سب کو مل کے, یہ ہر ایک انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے. جہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہاں ہر ایک فرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسموکنگ کو, جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کو روکیں باقاعدہ, اور اگر نہیں کرتے, اگر وہ مطلب کہ ارد گرد کے ماحول میں جتنی بھی آلودگی ہے
وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں پہ اپنے سراؤنڈنگ میں پودے ضرور لگائیں. یہ بہت ضروری ہے, ہر فرد کے لیے ضروری ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ خدارا یہ ہمارا میسیج یہ ہے کہ اگر ایک بھی فرد اس سے آج اسموکنگ کا کوئی ایک بھی فرد اس سے فائدہ اٹھائے گا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہمیں لگے گا کہ کامیاب ہو گیا. ہمیں سیشن ڈیٹ گزرنے کے باوجود جو رکھا, بعد میں جو کاوش کی اور اتنا مٹیریل کلیکٹ کیا, آپ تک عالمی ادارہ صحت کی رپورٹس فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ, یہ وہ چیزیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو میں نے یا سمیہ نے خود سے نہیں کہی, جو عالمی ادارہ صحت نے کہی ہیں, جو اتھینٹک ہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں, کتنا ہم اپنا 20 ارب روپے ہم سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیتے ہیں سالانہ, ہم 20 ارب کے سگریٹ پی جاتے ہیں, اتنی جانیں, قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں, اتنی فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں, کیونکہ اب بچوں میں جو پریویل کر رہا ہے نا, جو بچے اسموکنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں ارلی ایج میں اگر کوئی عادی ہو گیا ہے تو وہ آسانی سے نہیں چھوڑ پائے گا. بالکل. اور دوسرا یہ ہمارے جتنے بھی آرٹیفیشل محلول, جتنے بھی سولوشن تیار ہو رہے ہیں, اس کو آپ ویفلس میں ڈال کے بچے لے رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا, ایون کہ فیملیز پی رہی ہیں. خدارا یہ خطرناک ہے, یہ کسی یہ آپ کے لیے. آپ نے ذکر کیا, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں جاننا چاہوں گی, آج کل سوشل میڈیا پہ ڈفرنٹ میں فوٹیجز دیکھ رہی ہوں, بچے کچھ بہت دھواں سا کچھ منہ میں رکھتے ہیں اور بہت دھواں سا اسموک سا نکلتا ہے. بالکل نائٹروجن بیسیکلی اس کا سولوشن ہوتا ہے, تو وہ ویفلس میں ڈال کے وہ لے رہے ہوتے ہیں. ڈینجرس بہت, جہاں ہماری کولڈ ڈرنک سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے یہ. ہمیں آپ کہہ لیں کہ آپ کے بچوں کو اسموکنگ, کیونکہ ہمارے میں نشہ آور چیزیں, ہیروئن اور ایسی چیزوں کو سمجھا جاتا تھا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی ان کے لیے ڈینجرس ہیں. یہ بڑے ماڈریٹ پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے ویڈیو شیئر کریں, یہ بھی خطرناک ہے, یہ بھی ہمارے لیے ڈینجرس ہے. ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں, ہمارے باڈی میں آکسیجن لیول کو کم کر رہے ہیں, بچوں میں انفیکشن, بچوں میں ڈفرینٹ بیماریاں, امیونٹی لاس ہے, بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا, ہمارے میں اسٹنٹنگ, ویسٹنگ. مین وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کمزور ہیں, بچوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے آرٹیفیشل سویٹنرز, آرٹیفیشل فلیورز پہ ان کو لگا دیے, جس کی وجہ سے بچے جو ہے پراپر کھانا نہیں کھاتے, ویجیٹیبلز اور فروٹس کا ٹیسٹ ہی نہیں رہ گیا بچوں میں. تو یہ بہت مین وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے بچے کہتے ہیں ہمارے بچے کھاتے نہیں ہیں, تو مین وجہ پہلے فوکس کریں کہ آپ ان کو دے کیا رہے ہیں, کیا کروا رہے ہیں. بالکل بالکل. اور سمیہ, بہت دیر سے میرے مائنڈ میں یہ کویسچن تھا کہ جہاں ہم سگریٹ نوشی, جہاں ہمارے انٹرنل ایشوز تو خراب ہو ہی رہے ہیں, وہاں آپ کی ظاہری خوبصورتی بھی خراب ہوتی ہے. بالکل. آپ کے چہرے کی رنگت خراب ہو جاتی ہے, آپ کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بیسیکلی اس میں وائٹامن جو ہمارا امیونٹی ہے لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہماری کولیجن لیول, جو کولیجن ہوتی ہے نا ہماری اسکن کو جو بنا رہی ہوتی ہے, وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچوں کی اسکن خراب ہو جاتی ہے, ایون کہ بڑوں میں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. یہ کولیجن کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے, ہمارے ڈی این اے کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. تو کیوں نہ اس سے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے نہ صرف بلکہ بڑوں کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اگر ایک مدر 16% خواتین بھی ہماری اسموکنگ کرتی ہیں, اور اف دے آر پریگننٹ لیڈیز, تو یہ بچے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ اب اگر مدر خود نہیں لے رہی, اگر وہ خود بھی لے رہی ہے یا اس کے بچے پاس بیٹھے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, تو بچے کی جو اچانک نیو بورن بیبی ابھی صحیح عمر میں نہیں آتا, جلدی پیدائش ہو جاتی ہے, امیونٹی بھی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے. اور پلیسینٹا اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ خطرناک, اس کو کاربن مونوکسائڈ آپ کے اندر جا رہی ہے, جو کہ بچے کے لیے, نومولود بچے کے لیے خطرناک ہے. پھر آپ کی ڈلیوریز ارلی ہو جاتی ہیں, ماں کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ کے بچے میں سانس کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر 3 سے 8 ماہ کے بچے میں اگر سگریٹ سامنے پی جا رہی ہے, اس کے گھر میں سراؤنڈنگ میں پی جا رہی ہے, تو وہ بچے میں انفیکشن کے چانسز بہت ہوتے ہیں. نمونیا بچے کو ہو جاتا ہے, بچے کو زکام, نزلہ, کیونکہ امیونٹی لاس ہو رہی ہے نا, انفلیمیشن ہوتی جا رہی ہے. جب کاربن مونوکسائڈ ڈفرینٹ کیمیکلز اندر جا رہے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بچے کو بھی, بچے کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو جہاں ماں کو اثر پہنچ رہا ہے, وہاں بچے کے لیے بھی خطرناک ہے. تو خدارا, یہ جو لوگ سگریٹ اپنے بچوں کے سامنے پیتے ہیں, یا بچوں کے لیے, یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. اچھا سمیہ, جیسے آپ نے بتایا کہ پر ڈے 3 کپ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ چائے کے, اسمال کپ آپ لے سکتے ہیں, وہ بھی میکسیمم, منیمم آپ ایک لے لیں تو میکسیمم. لیکن جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں وہ 3 تک جا سکتے ہیں. سگریٹ نوش لوگ جو ہیں, اگر کم کرنے پہ آ رہے ہیں, ایوریج کہاں تک لا کے لگے کہ اب یہ چیزیں, یہ کریونگ کنٹرول میں ہو رہی ہے؟
پہلے تو ایک چین اسموکر ہے پر ڈے کتنے میکسیمم کتنے لے لیتے ہیں؟ یہ سگریٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں میں اگر بات کروں نا کہ اگر وہ سلولی گریجولی چھوڑیں تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ پھر جہاں سلولی گریجولی چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر ایک دو پی لیتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کا لیول انکریز یا کچھ ان کو ٹینشن ہے یا اسی قسم کی ٹینشن ہے تو وہ پھر زیادہ لے لیتے ہیں. اس میں آپ کی سیلف موٹیویشن, آپ کا آٹو سجیشن کہ بس میں نے یہ تہیا کر لیا کہ میں نے یہ نہیں پینا, اس کے ساتھ جب آپ کی یہ ہوگی اس کے ساتھ آپ اپنا شیڈیول بنائیں گے, ساتھ میں اپنی اس کریونگ کو ختم کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو فوڈز بتائے ہیں وہ لیں گے. اپنے سنیکنگ میں جیسے پاپ کارن لے لیا آپ نے لیمنیٹ لے لیا, پھر میں نے دودھ آپ کو بتا دیا, گوشت, سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کر لیا. ایکسرسائز اپنی لائف روٹین میں لے آئے, جہاں فارغ ٹائم ہے اس میں آپ کوئی بک پڑھ لیں, ایڈ کر لینا, ایڈ کر لیں. تو یہ جب چیزیں آپ لے کے سگریٹ چھوڑیں گے تو وہ جو چین اسموکر بھی ہوگا نا انشاءاللہ وہ بھی چھوڑ دے گا. تو جب ہم اسموکنگ چھوڑتے ہیں تو کس طرح سے ہماری ہیلتھ پہ جو اچھے, کیونکہ ہم نے برے اثرات تو آپ کو سارے بتائے ہیں, کیا کیا ڈسٹربنس ہوگی وہ بھی ساری بتائیے, اب ان کو بینیفٹس بتائیں. ایک نان اسموکر کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایک اس کا بلڈ پریشر لیول بہت مینٹین رہے گا اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو بیلنس رکھتا ہے اپنی, اور اس کے ایک تو ٹیسٹ برڈ بہت اچھے ہوں گے, اس کو ہر چیز کا فلیور آئے گا, اس کو ویجیٹیبل اور فروٹس کا فلیور آئے گا, پھر اس کا ڈائبٹیز کے چانسز بہت کم ہوں گے ان میں. آپ کی اسکن گلو کرے گی, آپ کی اسکن بہت اچھی ہوگی, آپ کے بلڈ گلوکوز لیول مینٹین رہے گا, آپ کا مائنڈ آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا, آپ کے مائنڈ آپ کو نئی نئی آئیڈیاز آئیں گے, آپ کے نیکوٹین کا لیول بیلنس میں رہے گا, پھر آپ کسی بھی فوڈ کو اڈیپٹ کرنے میں ایزیلی اڈیپٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو بلڈ پریشر ہے اس کا میں نے بتا دیا, ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو سانس, آپ کی بریتھنگ, آپ کا لیور, آپ کا کیا کہہ لیں اسٹمک, وہ ایک پراپر رہے گا. میٹابولیزم آپ کا فاسٹ ہوگا اگر آپ اسموکنگ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آپ اپنے گھروں پہ پودے لگا لیں گے اپنے سراؤنڈنگ میں تو آپ کا آکسیجن لیول زیادہ ہوگا. آپ ایکسرسائز کو اپنی معمول میں لائیں. جب آپ ایکسرسائز کریں گے, وہ لوگ جو اسموکنگ نہیں کرتے اور اپنے لائف کو ٹھیک رکھتے ہیں ان میں ویٹ لاس کرنے کے اور ان کا میٹابولیزم زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. اگر وہ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جلدی ویٹ لاس کی طرف اچھے طریقے سے آپ آ جائیں. پروگرام سے پہلے آپ بتا رہی تھی آج کل بہت سی لڑکیاں ویٹ لاس کرنے کے لیے, ویٹ مینٹین کرنے کے لیے بھی اسموکنگ کر رہی ہیں. لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی اس کی طرف رجحان کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم ایک سگریٹ کا پیک لیتے ہیں تو اس میں ہم لیتے ہیں تو میٹابولیزم ہمارا 250 کیلوریز تک ہم برن کرتے ہیں اپنی. تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے. جب ہم سگریٹ نہیں پیتے تو ہماری ڈائجیشن کمپلیٹ نہیں, ہمارا میٹابولیزم سلو ہو گیا. تو لڑکیاں عموماً اس کی طرف بھی راغب ہو رہی ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کا میٹابولیزم سلو ہو گیا ہے, ایک چیز نے آپ کے لیول میں, آپ کے لیپٹن لیول کم ہو رہا ہے, آپ کی بھوک کم ہو رہی ہے, آپ کی ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ کا پورا باڈی کا فنکشن ڈسٹرب ہو گیا ہے, تو بتائیں وہ ایک چیز کرنے کا کیا فائدہ ہے. بہت تشویشناک چیز یہ میں نے دیکھی ہے. ہم اور چیزیں کسی کو صلح مارے نہ مارے, سگریٹ کی صلح ساتھ والے کو ضرور مارتے ہیں. بالکل پی رہے ہیں نا تو ساتھ میں اس کو بھی فری میں آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اکیلا کیا پیوں گا, ساتھ میں اس کو بھی چلو. بالکل ایسا تو یہ صلح والا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول کرے. بہت شکریہ سمیہ, اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے کافی حد تک ان چیزوں میں سے چلیں 1 گھنٹے کے سیشن میں سے اگر آپ 5% بھی چیز کوئی پک کر لیتے ہیں جو آپ کے لیے پازیٹیو ہے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارا آج کا کام جو ہے وہ ہو گیا. اس سیشن کو, اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کو غذائی ہدایات بتانا اور سافٹ میسیجز پہنچانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو بری چیزوں سے, بری غذاؤں سے, ایسی چیزوں سے دور رکھ رہی ہے, بچانے کی کوشش کر رہی ہے, وہاں پر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ غذا کے علاوہ کون سے میڈیمز ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, ٹاپ سٹوری کی طرف آؤں گی. ٹاپ سٹوری ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ دودھ کا کنسرن, ہر گھر میں بچے بوڑھے ہر بندہ دودھ کے متعلق ضرور پوچھتا ہے, اور جب سے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن شروع کیے لوگ اتنے پینک ہو گئے کہ دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فوڈ اتھارٹی نے آپ کے لیے الٹرنیٹ آپشن ڈھونڈ لیا, آپ کے لیے انتظام کر دیا اچھے اور معیاری دودھ کا. ٹاپ سٹوری کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں, آپ سے شیئر کروں گی جی. صوبہ بھر میں خالص ملاوٹ سے پاک اور صحت مند دودھ کی یقینی فراہمی کے معاملے پر ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने आजमाइशी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पास्चराइजेशन की मांग की जांच के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी सर्वे करवाया जाएगा। ऑपरेशन टीमें घर घर जाकर दूध की मांग और मेयार के हवाले से सर्वे करेगी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सर्वे के नताइज की रोशनी में पास्चराइज दूध की फराहमी के इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। जिन इलाकों में पास्चराइज दूध दस्तियाब होगा वहाँ खुला दूध भी आवाम की दस्तरस में होगा। आवाम को खुले दूध के मसाइल और पास्चराइज दूध के फ़वाइद से आगाही के लिए मवाद भी तैयार किया गया है। अवामी आगाही के लिए तमाम मुनासिब ज़राए अबलाग का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी टीमें घर घर सर्वे के दौरान आगाही लिटरेचर मुफ्त तकसीम करेंगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि तमाम मुतल्लिका इदारों की मुशावरत और ताउन से खालिस दूध की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, पास्चराइजेशन की तरफ आ रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी स्लोली ग्रेजुअली लोगों को लेकर आ रही है ताकि बगैर किसी सिचुएशन को पैनिक बनाए, बगैर किसी का भी कारोबार ख़राब किया बगैर, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, एकदम से रातों रात तब्दीली तो मुमकिन नहीं है। तो स्लोली आप सबको लेकर आएंगे, इंशाल्लाह बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे। और वर्ल्ड टोबैको डे के हवाले से आपको यही कहूँगी, आप अब सब ने स्मोकिंग को नो कहना है। हमें साथ वाले को भी कहना है कि भाई मुझे तो तुम ऑफ़र कह रहे हो, मेहरबानी आप खुद भी ना पियो। और अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो बेहतर यही मशवरा है कि उसकी पूरी डब्बी आप फेंक दो या तोड़ दो। ना होंगे ना पिएगा। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल एक नए सेशन के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।